اب عبادات کے ساتھ معاملات پر اگر عمل کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے، تو ہم ایک صالح معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فقط عبادات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے سے ایک صالح معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا۔ یعنی بندہ نماز پڑھ لے، آقا علیہ السلام کی پیروی میں، روزہ کیسے رکھنا ہے رکھ لے، اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں ان میں حضور پاک کی پیروی کی جائے، اور جو معاملات ہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کو پس پشت ڈال دیا جائے، تو کبھی بھی اچھا معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی معاشرے کو دیکھیں، اسلامی معاشرے کو دیکھیں، پاکستانی معاشرے کو دیکھیں، تو ہمیں یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر ہمیں عبادات تو ملتی ہیں، مگر کم لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کاپی کرتے ہوئے، اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے، جو اپنے معاملات حیات کو سر انجام دیتے ہوں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ آج سے ہم اللہ کی توفیق سے معاملات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔